یہ جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں کیا اس کے مقدمات عالمی عدالتوں میں چلنے چاہیے؟ عالمی عدالت، عالمی قوانین میری نظر میں معطل شدہ ہے. یہ عالمی قوانین ہے کہ وائٹ فاسفورس کا استعمال جو ہے وہ ساؤتھ لیبنان میں ہو رہا ہے. آپ نے تیل کے ڈپو تباہ کیے جس پہ امریکہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. ایران کو انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے ابھی تک ہارڈ ٹیکنیک استعمال کر لی ہے. اسرائیل تو یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے ناگاساکی اور ہیروشیما والے معاملات بھی کریں. ہاں جی، اور اس کے لیے انہوں نے پلاننگ بھی کی. ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی ہے جس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ پریٹی مچ اوور، مکمل ہو گئی ہے جنگ. اس کا مطلب پیوٹن نے کوئی فارمولا دیا ہے، اسرائیلی جنگ میں لے کے آیا. اسرائیل نے ہی کل کہا کہ جناب ٹرمپ کیسے ختم کر سکتا ہے جنگ. کے ایس اے نے فون کیا پاکستان کو، یو اے نے فون کسے کیا؟ پہلے کیا نیتنیاہو کو، پھر کیا ٹرمپ. تو بھائی اپنے اپنے مفادات ہیں، کھیلیں پھر. یہ صرف رجیم چینج نہیں تھا، یہ ایران کا تیل بھی وینزویلا کی طرح لینا ہے. یہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. پاسداران نے انقلاب ختم کر دی، حتیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائل کے ڈپو ختم کر دیے ہیں. میں مان لیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نیوی تباہ کر دی، ختم. کیا وجہ ہے کہ اب نے ہرمز میں سے جہاز نہیں گزر. آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو. ایران بھی مسلسل میزائل داغ رہا ہے، اسرائیل کے اوپر بھی، امریکی فوجی اڈوں پر بھی. لیکن ٹرمپ مسلسل متحرک نظر آ رہے ہیں. میڈیا پر، پریس کانفرنسز میں ٹرمپ نے جیسے یہ اعلان کیا کہ یہ جنگ امریکہ فیصلہ کرے گا کہ کب ختم ہونی ہے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے پاسداران انقلاب کے ترجمان نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ فیصلہ امریکہ نہیں، ایران کرے گا. اب امریکہ یہ بات کیوں کر رہا ہے اور میڈیا ان خبروں کو کیسے نشر کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہم نے بڑے جید صحافی ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، 20 سال سے زائد ان کا پریکٹیکل جرنلزم کا تجربہ ہے اور ایران جنگ پہ اس وقت بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اجمل جامی کو ہم نے مدعو کیا، ہمارے پاس موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ جو ایران جنگ کے تناظر میں ہمیں جو میڈیا کی کوریج نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا پورا میڈیا بالخصوص وہ جتنے بھی انفارمیشن کی فیڈ لے رہا ہے وہ یا بین الاقوامی نیوز ایجنسی سے لے رہا ہے یا بڑے نیوز چینل CNN ہو گیا، BBC ہو گیا، الجزیرہ ہو گیا، اسکائی نیوز ہو گیا، یہاں سے انفارمیشن لے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو نیریٹو ابھی بھی سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، میڈیا کے تھرو ہی نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. جنگ سے پہلے کا ماحول بھی میڈیا کے تھرو بنایا گیا. آپ یہ اندازہ کریں نا کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جنگ ہوئی، جو ابھی پاکستان کا آپریشن جاری ہے. آپ دیکھیے الجزیرہ پہ، میں نام لوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں بیپ بھی نہیں لگنی چاہیے. بالکل نہیں لگے گی. الجزیرہ نے جو کوریج کی افغان طالبان کابل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو موقف تھا اس کو مسلسل شائع کیا. اور پاکستانی وزارت اطلاعات یا پاکستانی حکام کے جو موقف تھا اس کو کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد نشر کیا. پہل وہ صرف افغان طالبان کے دعووں کو نشر کرتے رہے. انہوں نے ایک کرنل کی گاڑی کے ساتھ جب ایک سوئسائڈ ہوا جس میں وہ شہید ہوئے، تو جس بدبخت نے خود کو پھوڑا، الجزیرہ نے اس کے بارے میں لکھا فائٹر. ٹھیک ہے، کہ جب ایک فائٹر جو ہے وہ آ کے گاڑی سے ٹکرایا، اس کے اوپر پورا پاکستان سراپا احتجاج ہوا. PTI کیا، نون لیگ کیا، پیپلز پارٹی کیا، ہر جماعت کا جو کارکن ہے اس نے کہا یہ بدبختی ہے، یہ ظلم ہے کہ الجزیرہ ایک خود کو پھوڑنے والے کو فائٹر لکھ رہا ہے. تو یہ جو دو نمبری ہے اور منافقت ہے اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہیں کچھ میڈیا ہاؤسز کے تھرو ویسٹڈ پارس اسپیشلی اس خطے کے لیے، وہ تو کھل کے ننگی ہو کے سامنے آ گئے. میں نے ایک مثال دی ہے، ابھی بھی سٹوریز یہ آن ایئر آن لائن پڑھی ہوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا. سو دس از ہاؤ ادر میڈیا آؤٹ لیٹس پلے اپ تھنک کرتے ہیں، پلے ڈاؤن کیسے کرتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ ایران کی بات کریں گے تو ایران کا موقف دینے کے لیے ہے کون؟ اور جہاں تک ہمارے میڈیا چینلز کا یا جرنلسٹ کا تعلق ہے، کسی بھی جنگ یا کسی بھی تنازع میں ضروری ہے کہ وہاں کے مقامی صحافی کے ساتھ رابطہ ہو. ایک، ضروری ہے کہ وہاں کے پریس کی پلس آپ کے پاس ہو. دو، اور ضروری ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کی جو ادارتی پالیسی ہے اس کو سمجھ رہے ہوں کہ کون کس چینل کس مار پہ ہے، کس مشن پہ ہے. بھائی دیکھیے، اس وقت فاکس ٹی وی یا امریکی میڈیا یا برطانوی میڈیا یا اسرائیلی میڈیا یا بھارتی میڈیا وہ کیوں کر ایران کی بات کرے گا؟ ہاں جی، وہ تو یہ بتائیں گے کہ ہماری دھاک بیٹھ گئی ہے. وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے % بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ختم کر دی. بلکہ ٹرمپ نے یہ کہا نیوی ختم کر دی، پاسداران نے انقلاب ختم کر دی، حتیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائل کے ڈپو ختم کر دیے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 90% تو ختم ہوگی کہانی ان کی اور 83% ڈرون والی کہانی بھی ختم ہو گئی. میڈیا والی بات پہ ایک جملہ لے لیں مجھ سے، اس میں پھر ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں. اچھا، ادر وے اراؤنڈ بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک فریق کی جانب سے بڑی اچھی رپورٹنگ نہیں. جنگ میں رپورٹنگ اپنے اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے، سادہ سی بات. تو اس میں آپ کوشش کریں، مہر نیوز ہے
فارس نیوز ہے, تسنیم نیوز ہے, IRNA ہے, ان 3-4 اداروں کو ایٹ لیسٹ فالو کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری طور پر کیا اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. رئیس کثر CNN کے رپورٹرز نے پوری کر دی. CNN کے 2 رپورٹر گئے, انہوں نے جا کے دیکھا معمولات زندگی جو کہ توں ہیں. سب سے بڑا اس جنگ کا جو المیہ ہے وہ پتہ کیا ہے, امریکہ میں بڑے بڑے تھنک ٹینکس موجود ہیں, امریکہ میں بڑا بڑا دماغ موجود ہے, بڑے بڑے ریسرچ سینٹر موجود ہیں, پالیسی میکرز موجود ہیں. امریکہ کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس سب کے باوجود 2 ایسے لوگ انہیں مل گئے تحفے, جنہوں نے ان سب کی فائنڈنگز کو اگنور کیا. 18 خفیہ ایجنسیوں کی ایک رپورٹ اس جنگ سے پہلے پیش کی گئی کہ حضور حملہ نہ کیجیے گا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور رجیم کو خاتمہ تو بالکل نقصان دہ ہوگا, نہ کیجیے گا. لیکن 2 بندے ہیں جو ہوڑ مت, پنجابی سمجھ, ہاں جی بالکل ایسے ہوڑ مت. ایک کا نام ہے سیکٹری وار, ہاں جی, جس کا پیٹ ہیگزت کہتے ہیں. دوسرے ہیں جناب قبلہ ڈونلڈ ٹرمپ سرکار. ٹھیک, مارکو روبیو کو بھی تھوڑا سا, مارکو روبیت کسی حد تک وہ ظاہری بات ہے تو صحیح فارن افیئرس کو دیکھتا ہے, کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن یہ 2 بندے آپ دیکھیں نا, جنگ سے پہلے بہت پہلے اس نے جو محکمہ دفاع تھا اس کا نام تبدیل کر کے محکمہ جنگ رکھا باقاعدہ طور پر. اچھا, اس میں یہ کہا گیا آپ یہ نہ کیجیے گا. اب جیسے سب سے بڑا بلنڈر ان سے کیا ہوا, جیسے وہ ملک ایران جہاں پہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, قیادت کے خلاف, نظام کے خلاف, تنگ آ کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, اس ایران میں آپ نے جنگ شروع کر کے جناب آیت اللہ کو شہید کر کے اسی عوام کو آپ نے موقع دیا کہ وہ اکٹھے ہو جائیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اہل ایران کی جو مذہبی جذبات ہیں, ان کی جو تاریخ ہے, ان کی جو فکری اساس ہے, ان کی جو عقیدت کے معاملات ہیں اسے نہیں جانتے. اب وہی عوام جو کچھ عرصہ پہلے احتجاج کر رہے تھے وہی کھڑے ہو کے لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں, تو کی ملے ٹرمپ نے پھر. اچھا دیکھیں, اس میں بھی اس کو کچھ نہیں ملا. ابھی جو ایک نئی واردات کر رہے ہیں اور اس پہ میڈیا بڑی باریک بینی سے واردات ڈال رہا ہے. ابھی BBC نے تھوڑی دیر پہلے سٹوری اپڈیٹ کی, CNN نے بھی کی, کہ جو ایرانی کرد ہیں ان کے ذریعے سے بغاوت کرائی جائے. اور ابھی فیل ہو گیا نا. BBC نے ابھی سٹوری پبلش کی تھوڑی دیر پہلے. BBC کہہ رہا ہے کہ کرد کے خواتین گروہ ہے کردوں کا, وہ کہتے ہیں ہم تو اس جنگ کے انتظار میں تھے کہ ہم بھی جو ہیں وہ ایرانی حکومت کے خلاف لڑیں گے. جب اس طرح کی سٹوریز پبلش کی جاتی ہیں میڈیا کے اوپر اور گلوبل میڈیا کے اوپر, تو آپ سمجھتے ہیں اس سے عام جو قاری ہوتا ہے اس کے ذہن کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے اور وہ ان کی بالادستی قائم ہونے کی کوشش ہوتی ہے؟ نہیں, یہ اصل میں تو ایسی سٹوریاں پبلش کر کے آپ بالادستی ہی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی ہیجمونیس اپروچ کو اظہار کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پاور کیا کرنے جا رہی ہیں. کردوں نے نہ کر دی تھی, ٹھینگا دکھا دیا تھا, انہوں نے کہا تھا وی آر ناٹ گنس فار آن سیل, کہ ہم کرائے پہ موجود نہیں ہیں. بڑا اچھا انہوں نے کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انپریڈکٹیبل شخص ہیں, کبھی بھی تھپکی مار سکتے ہیں, کبھی بھی تھپکی ہٹا سکتے ہیں. خواتین کی گلوریفیکیشن آپ وہاں پہ بھی دیکھیں گے, خواتین کی گلوریفیکیشن آپ ہمارے یہاں بھی دہشت گردوں کے معاملے میں دیکھیں گے. اور ایک بات مجھے بھول گئی, الجزیرہ ان دہشت گردوں کو فائٹر کہہ رہا ہے جن کو UN قلعدم قرار دے چکی ہے, جن کو امریکہ قلعدم قرار دے چکا ہے, جن کو چائنا, جن کو پوری دنیا قلعدم قرار دے چکی ہے, ان کو الجزیرہ نے فریڈم فائٹر لکھا تھا یا فائٹر لکھا تھا. تو اس لیے یہ جو 2 نمبری ہے, دوہرے معیار ہیں, آپ اس تاثر کو زائل نہیں کر سکتے. یہ میرا خیال ہے ان چند صحافیوں کا کام ہے جو باریک بینی سے کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ CNN نے یہ باریک واردات ڈال رہے ہیں, BBC نے یہ ڈالی, فلاں نے یہ ڈالی. CNN تو ابھی بھی کوشش کرتا ہے کہ ٹرمپ کو تھوڑی سی چوبا لگائے. اس کی وجہ کہ وہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے ان کے خلاف, ان کے ساتھ وہ متفق نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, ظلم دیکھیں سب سے بڑا سومرو صاحب, اس جنگ میں ہم یہ گن رہے ہیں کس نے کتنے میزائل مارے, کس کے کتنے راکٹ, اور کس کے ڈرونز اور بیلسٹک کتنے, اور مشرق وسطیٰ میں کیا بحران ہے, آبنہ ہرمز کی سچویشن کیا ہے, کیا ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کا اندیا دے دیا؟ میرے خیال میں تو دے دیا ہے, ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں مل رہی. لیکن اس بیچ میں سب سے اہم مدعا تو ہم بھول گئے ہیں, یہ جو جنگی جرائم کا مرتکب اسرائیل ہو رہا ہے, یعنی کیمیکل کا استعمال. ہاں جی, اس پر میں آؤں گا. میں اب 2 کوشچن آپ سے کروں گا, دونوں کنیکٹڈ ہیں. نمبر 1 کہ امریکہ نے پہلے یہ کوشش کی کہ اس جنگ کے اندر زبردستی خلیجی ریاستوں کو دھکیلا جائے. بالکل. اور انہوں نے رپورٹنگ کے ذریعے سے اور اسٹیٹمنٹس کے ذریعے سے بار بار خلیجی ریاستوں کو ساتھ ملانے کے لیے یہ کہا, دیکھیں ایران آپ کے اوپر حملہ ور ہو گیا, آپ کے اڈوں کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے, آپ کی سویلین آبادی کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے. تو وہ شامل نہیں ہوئے. یورپ بھی اس طرح سے کھل کر نہیں آیا. ان دونوں محاذوں کے اوپر ٹرمپ کو براہ راست شکست ہوئی ہے. ابھی آج کے دن جو امریکی سینیٹر ہیں لنڈسے گراہم,
انہوں نے سعودی عرب کو دھمکی دی کہ اگر آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ امریکہ کو سب سے بڑا اس ٹائم چیلنج یہ ہے نا کہ ان کو زمین نہیں مل رہی جہاں پہ وہ زمین حاصل کر کے وہاں پر اپنی فوجیں بھی اتاریں اور ایران کے قریب آ کے وہاں سے اٹیک کریں. اس جنگ کے مستقبل کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ اور اب جو اسرائیل خاص طور پر وہ کیمیکل اور فاسفورس استعمال کر رہا ہے، یہ جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں، کیا اس کے مقدمات عالمی عدالتوں میں چلنے چاہیے؟ عالمی عدالت، عالمی قوانین میری نظر میں معطل شدہ ہیں، ختم شدہ ہیں. They do not stand anywhere. یہ اوقات ہیں ان عالمی اداروں کی. تو امریکہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں عالمی قوانین. امریکہ نے پیرل باڈی اپنی بنا لی ہے. امریکہ نے پیرل اپنی ہیجمنی. کون سے عالمی قوانین؟ یہ عالمی قوانین ہے کہ آپ شجرہ طیبہ میں ٹوما ہاک میزائل ماریں، اور نیو یارک ٹائم کی انویسٹیگیشن بتا رہی ہے تصویر کے ساتھ کہ ٹوما ہاک میزائل ہیں، کیونکہ پاس بحریہ کا اڈا تھا، اور آپ نے 182 بچیاں معصوم جو ان کو شہید کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایران نے خود مارا ہے میزائل. آپ کہہ رہے ہیں ٹوما ہاک اور ممالک کو بھی ہم نے دیے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اینڈ پہ کہ میں نے تحقیقات کر رہا ہوں. یہ عالمی قوانین ہے. یہ عالمی قوانین ہے کہ وائٹ فاسفورس کا استعمال جو ہے وہ ساؤتھ لیبنن میں ہو رہا ہے، اور اس میں ایک پورا علاقہ تھا ہومس کا، اس کو جلا دیا گیا. وائٹ فاسفورس بڑا خطرناک کیمیکل ہے جو جیسے ہی آکسیجن کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے تو بھڑک اٹھتا ہے، شدید روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد دھواں پیدا کر دیتا ہے. اس کا ابتدائی مقصد تھا کہ دشمن فوج کو نظر نہ آئے، ایک دھوئیں کے بادل رہتے ہیں کافی دیر دھندلے. لیکن اس کا جو استعمال انسان کے لیے کیا گیا وہ ان بدبختوں کی جانب سے کیا گیا. سکن برن ایسی ہوتی ہے کہ آپ امیجن کریں ہڈیاں تل کھل جاتی ہیں، ہڈیاں بالکل تحلیل ہو جاتی ہیں، پھیپھڑے ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ جنگی جرائم اب اسرائیل کر رہا ہے. اور اس سے پہلے کلورین گیسز کا استعمال ہوتا تھا ورلڈ وار 1 میں، 2 میں، اور ویتنام وغیرہ میں کوئی انہوں نے استعمال کیے تھے فصلوں کو اور زراعت کو نقصان پہنچانے والے کیمیکل. مسٹرڈ گیس بھی استعمال کی. عراق والا معاملہ بھی آپ کے سامنے. لیکن اس کے بعد دنیا بھر نے یہ اتفاق کیا تھا کہ یار یہ کام نہیں کرنا، یہ بڑا ہینیس ہے. لیکن یہ اسرائیل ساؤتھ لبنان میں یوز کر رہا ہے. ہاں جی بالکل. اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اس میں المیہ یہ ہے کہ ایران جنگ پہ تو ہمارا فوکس ہے. جو کم از کم 5.5 لاکھ لبنانی بے گھر ہوا ہے، اوپر سے شام کی سرحد بند ہے، اور جو 400-500 شہید ہو چکا ہے، اور حزب اللہ کے نام پہ جو اسرائیلی فوج وہاں گھس گئی ہے، کوئی 100-150 دیہات خالی کروا لیے ہیں، وہ زمین واپس ملنی ہے، اس کا کسی کو فکر نہیں ہے. تو یہ جنگی جرائم کا ارتکاب باقاعدہ اسرائیل کر رہا ہے لبنان میں. اور تیزابی بارش تہران میں ہوئی ہے، اور نہیں لوگ کہتے ہیں جی میرا تھیسس ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ میری رائے ٹھیک نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں تو رپورٹس، ویڈیو رپورٹس دکھائیں، یہ دیکھیں آپ نے 40 سے 50 ڈپو 2 دنوں میں تیل کے تہران میں تباہ کیے، اور تیل کی ندی بن چکی ہیں گلی محلے جو ہے وہاں پہ، سیوریج لائن میں چلا گیا. آپ نے تیل کے ڈپو تباہ کیے جس پہ امریکہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. امریکہ نے کہا ہم نہیں یہ چاہتے تھے. یہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ نے کیمیکل دہشت گردی وہاں کیسے کی بتانے لگا ہوں کہ آپ نے وہاں براہ راست وائٹ فاسفورس استعمال کرنے کی بجائے تیل کے ڈپو تباہ کیے. تیل بخارات بن کے اوپر گیا. اب وہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، سانس لینا مشکل ہے. جیسے ہی بارش ہوگی وہ ایسیڈک نوعیت کی ہوگی، وہ نائٹروجن والی ہوگی، وہ سلفر والی ہوگی. اس بارش سے سکن جل جائے گی، اس بارش سے سانس لینا محال ہو جائے گا. اہل تہران، اہل ایران، جہاں جہاں وہ بادل ہیں، وہ اسرائیل نے جان بوجھ کر کیے تاکہ یہ تیزابی دہشت گردی وہاں پہ عوام کے ساتھ پیش آئے اور عوام گھبرائیں. وہ نہیں گھبرا رہے. مسئلہ یہ ہے. اب یہ ایران کو انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے ابھی تک گزشتہ 10 دنوں میں ہر ٹیکنیک استعمال کر لی ہے. وہ میزائل مسلسل، اب پھر یہ کہا کہ ہم اب کارپیٹ بمبنگ کریں گے اور پھر پورے شہر اڑا دیں گے. میں آپ کو عرض کروں، اسرائیل تو یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے ناگاساکی اور ہیروشیما والے معاملات بھی کریں. ہاں جی، اور اس کے لیے انہوں نے پلاننگ بھی کی تھی. ہاں جی، 2 جزائر ایسے چھوٹے چھوٹے ڈھونڈے ایران کے. ہاں، ایک خارق جزیرہ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم اس کو قبضہ کریں گے. ہاں جی، خارق میں 90% تیل کا سارا ہوا ہے. اب اس پورے سینیریو میں ہمیں ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے بہت زیادہ کہ جو چائنا کا اتحادی ہے، رشیا کا اتحادی ہے، اس ایک کو اٹھا کر امریکہ ان کا درگت بنا رہا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا وینزویلا کے ساتھ کیا، بڑا اسٹریٹجک پارٹنر تھا چائنا کا، چائنا اس سے تیل خریدتا تھا، اس کے صدر کو اٹھا کے لے گئے، چائنا نے کچھ نہیں کیا. شام کے اندر پوری گورنمنٹ ٹاپل کر دی، بشار الاسد کو جلا وطن کر دیا، وہاں پہ احمد الشرا کو لا کے انسٹال کر دیا. چائنا رشیا کچھ نہیں کر سکا. ایران کے اوپر حملہ آور ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. دونوں ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدات، اسٹریٹجک معاہدات ہوئے ہیں. رشیا کے ساتھ بھی 25 سال کا،
چائنا کے ساتھ بھی ایران کا, لیکن دونوں خاموش ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے. میں اس خاموشی کو اسی اور طرح سے لے رہا ہوں. میرے نزدیک جو کل رات کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے سی بی ایس کو گفتگو ہے, سی بی ایس چینل کے ساتھ, اس کے بعد وہ فلوریڈا میں جو اس کا گولف کورس ہے وہاں ریپبلکن کے ساتھ مخاطب ہوا ہے, اس کے بعد اس نے کیا پریس کانفرنس. ان تینوں کو میں نے رات کو دیکھا ہے. میرے نزدیک ٹرمپ اب ایگزٹ پالیسی ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہی. اور اس کے پیچھے جو آپ کا سوال تھا میں آ رہا ہوں کہ چین اور روس کیسے ہیں. ٹرمپ نے کل کیے چیسٹ تھمپنگ کہ دیکھیے ہم نے ایک گریٹسٹ آرمی ہے, گریٹسٹ ہمارے پاس سولجرز ہیں, کمال کر دی ہے, دنیا کی طاقتور چھ ہم ہیں. کل اس نے خبر بھی دے دی. جذباتی بندے کی خوبی ہوتی ہے, جذباتی بندے کی خامی ہوتی ہے کہ منہ سے بڑ بولا ہوتا ہے. کل اس نے خبر دے دی کہ یہ جو ہم پیٹریٹ میزائل اور دیگر یوز کرتے ہیں اس کی جگہ ہم لیزر ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں. اس کا دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم نے ڈیفینس سسٹم میں لیزر ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا دی ہے, تیاری کر لو. اور ساتھ B-2 بمبر کے بارے میں بتایا کہ 25 نئے وہ بھی میں دے رہا ہوں فوج کو. تو اس نے جو ایگزٹ اسٹریٹجی تھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی 90% میزائل مارنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, 83% ڈرون ختم ہو گئے, نیوی ختم ہو گئی, فلاں ہو گیا ڈمکان. اس میں 3 باتیں ایسی تھیں جس سے مجھے لگا کہ یہ انڈیا ہے کہ یہ ایگزٹ مار رہا ہے. ایک کہ نئے سپریم لیڈر کے بارے میں اس نے کوئی تلخ بات زیادہ نہیں کی, ہاں جی, سوائے اس کے کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی اور بندہ ہوتا. شروع میں تو کہا کہ اگر وہ بھی آئے گا تو مجھے قابل قبول نہیں ہے. دوسرا اس نے کہا کہ پریشان نہ ہوں, یہ تیل کی سپلائی کو ہم یقینی بنائیں گے. تیسرا اس نے جب کہا نا کہ پریٹی مچ اوور کافی, اور یہ ایک ہماری ایکسرشن تھی, یعنی ایک ہم تفریحی دورے پر نکلے تھے, ایک چھوٹی سی مختصر جرنی پہ نکلے تھے. اور چوتھا اس نے جب یہ کہا کہ آلموسٹ کمپلیٹ, جو سی بی ایس اس نے کہا, یہ 5-6 جملے تھے جو بتا رہے تھے کہ اس کی نظر میں یہ مکمل ہو چکی ہے. اب اسے ایگزٹ پلان نہیں مل رہا. ایگزٹ پلان سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیا کیا ہے, کس چیز کا جھنڈا علم اٹھا کے آپ نے نعرہ لگانا کہ لو جی جنگ یہ چاہیے نا, فتح چاہیے. کیونکہ اسرائیل نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, اسرائیل ہی جنگ میں لے کے آیا. اسرائیل نے ہی کل کہا کہ جناب ٹرمپ کیسے ختم کر سکتا ہے جنگ, ابھی تو یہ ہفتوں چلے گی. اور پھر جواب میں انہوں نے کہا بریگیڈیئر جنرل سردار ابراہیم جباری نے کہ ہم تو 10 سال کی تیاری کیے بیٹھے ہیں صاحب, آپ کس بات میں. بالکل. تو ٹرمپ صاحب ایگزٹ پالیسی مانگ رہے ہیں. اس کے پیچھے جو آپ نے چین اور روس کا سوال کیا, بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ چین اور روس کھل کے سامنے نہیں. دیکھیں کچھ حقیقتیں ماننی پڑیں گی. چین بہت بڑی طاقت معاشی اور فوجی ہونے کے باوجود 2049 تک کنفرنٹریشن کے موڈ میں نہیں ہے. وہ تو ان کی کیٹیگوریکلی پالیسی ہے. چین کی ایک بڑی امپورٹنٹ ویسل جو ہے وہ ان علاقوں میں پھر رہی ہے. اگر لیٹ سے 100-150 بیلسٹک میزائل اور کچھ 400-500 ڈرونز کامیابی سے امریکی بیسز اور امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں میں گھسے ہیں مشرق وسطیٰ میں, تو وہ پرسین پچھلے برس جون میں نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ٹیکنالوجی ملی ہے, پرسین نہیں تھی, اب ہے. بالکل ہے. اچھا, روس کی جانب سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے, اور یہ دونوں کے مفاد میں تھا. چین تو چاہے گا کہ امریکہ ایران میں پھنسا رہے, بالکل ویسے چین چاہے گا کہ امریکہ کسی ایسی جنگ میں مبتلا رہے کہ جو اس کے لیے سرطان ہو, وہ مسلسل رستا رہے, خون رستا رہے. لیکن اس بیچ میں چین یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا پہلوان جو ایران ہے وہ مکمل مارا جائے. اس لیے اس کی اتنی مدد ضرور ہوگی جتنی چین کے بس میں ہے. رہ گی روس, تو روس کی مدد انٹیلیجنس کے علاوہ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وہ جو روسی صدر کا 50 منٹ کا فون تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس کے منہ سے یہ بھی جملہ نکلا کہ دیر ور مینی ادر پیپل آن دا کال, کہ کئی اور لوگ بھی, میرے مشیر بھی فون پہ تھے, اس کے مشیر بھی تھے. اور اس نے پرپوزل دیا ہے کانفلکٹ کو وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے. پیوٹن نے ایک پرپوزل دیا جس کے اوپر ٹرمپ سنجیدہ ہوا ہے, جس کے بعد ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی ہے, جس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ پریٹی مچ اوور, مکمل ہو گئی ہے جنگ. اس کا مطلب پیوٹن نے کوئی فارمولہ دیا ہے. اچھا, اس کی تیسری بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یا شیخ آ گیا تنگ, یا شیخ نے امریکہ نقچ کیتا دم. تو یا شیخ کی تنگی, آبنہ ہرمز کی بندش, پیٹرولیم پرائسز جو $120 پر بیرل پہ گئیں, پھر بعد میں نیچے 85. 3 پیٹرو ڈالر اکانومی کا بیڑا غرق, سیف ہیون جو سیف سرمایہ کی پارکنگ تھی وہ ختم. امریکہ کے بڑے بڑے اتحادی, دیکھیں $85 ارب کا دفاعی بجٹ ہے کیسے کا, 25 سے 35 یا 40 ارب ڈالر کا بجٹ ہے یو اے کا, صرف قطر کا 15 ارب ڈالر کا ہے. ساڈا کتنا ہے؟ ہمارا تو میرے خیال میں کوئی 9-10 5 ہے یا 9-10. اچھا, میں یہ 5 محرکات آپ ملائیں تو ٹرمپ پہ آئے دباؤ. ٹرمپ نے کل مارکیٹ بہتر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جنگ اوور ہو رہی ہے,
روسی صدر کی بات کسی حد تک مانی ہے, اس لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں. اب گند کرنا اسرائیل نے, یاد رکھیں, گندا بچہ اسرائیل ہے. میں اب اس میں ایک تھوڑی سی بڑی پکچر ایک لے کے آنا چاہ رہا ہوں. سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر جو اے آئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بڑے ڈیٹا سینٹر, امیزون کا تھا, ہٹ ہوا ہے. 2 امیزون کے ہوئے ہیں ٹوٹل. جو وہاں ڈیٹا سینٹرز ہیں یو اے ای کے اندر کوئی 61 کے قریب ہیں اور سعودی عرب کے اندر کوئی 57 کے قریب ہیں. یہ ڈیٹا سینٹرز دنیا کی 3 بڑی کمپنیز, جس میں اوریکل ہے, جس میں اوپن اے آئی ہے اور جس کے اندر انویڈیا ہے, اس کے اندر مائکروسافٹ بھی شامل تھا. یہ امریکن سلیکون ویلی سے اٹھے اور خلیجی ریاستوں میں آ کر انہوں نے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی. جی جی جی. اب ان ڈیٹا سینٹرز کو ایران جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر رہا ہے, وہ اربوں ڈالر مالیت کے ہیں پرسین کے ساتھ. اور کیا یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو گلوبلی آپریٹ کرتی ہیں, جو اب نئے ہرمز میں بھی اب پھنس گئی ہیں, ان کا دباؤ بھی ہے امریکی حکومت کے اوپر, انتظامیہ کے اوپر, اور خاص طور پر یہ والی کیونکہ یہ اے آئی, ہاں اے آئی فیوچر زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو 3-4 کمپنیاں ہیں یہ دباؤ ڈال رہی ہیں ٹرمپ کے اوپر جنگ ختم کرو. دس از ون میجر ریزن, کیونکہ یہ نوشن نعرے کی صورت میں بن چکی ہے کہ ناؤ دا سیف ہیون فار انویسٹمنٹ آن دیز گراؤنڈس از سنگاپور اینڈ ہانگ کانگ, نو مور دبئی اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور پھر یہ ہمارے جو شیوخ ہیں, میں سعودی عرب کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ سعودی عرب نے بہت بہتر کردار ادا کیا ہے, بہت بہتر کردار, ابھی تک بیلنس چل رہا ہے. جو دوسرے شیخ کیا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پریشان سنیں نا, دوسرے شیخ نے معاہدہ کہاں کیا دفاعی, ریسنٹلی کہاں کیا, یہ بھی جو, ہاں جی, بھارت میں کیا. جب جنگ, میں یو اے کی بات کروں, کھل کے بات کر لیتے ہیں, وہ چیزیں جو پبلکلی ہیں بھائی, میں 2 ممالک مفاد کو ہٹ نہیں کر رہا, 2 ممالک بڑے قابل احترام ہیں, لیکن میں وہ بات کرنے لگا جو آن ریکارڈ ہے. یو اے نے معاہدہ کہاں کیا ہے, بھارت کے ساتھ. بھارتی پرائم منسٹر اسرائیلی پارلیمان میں جاتے ہیں جس کا نام ہے کنیسٹ, KNESSET, کنیسٹ. وہاں پہ اس پارلیمان میں جو خطاب کیا مودی نے اور نیتن یاہو نے, اس خطاب میں پہلی بار آن دی فلور آف دی پارلیمان جو کہ اسرائیل کی ہے, وہاں مودی جی نے کہا کہ ہم ایک اتحاد بنا رہے ہیں, اس اتحاد میں ہمارے پاس 2 مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, پہلا یو اے ای, دوسرا عمان, نام لیا گیا. اچھا, وہ معاہدہ کر کے شیخ صاحب لوٹے, وہاں پہ انہیں پنگھوڑا پیش کیا گیا, وہاں پہ انہیں کشمیری شالیں پیش کی گئیں, کشمیر جان بوجھ کے انہیں پیش کیا, کشمیر تحفے دیے گئے اور شاندار سواگت ہوا. اس کے بعد پہلا مندر بھی کھولا گیا, اس سے پہلے بالکل, اس سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا, ان کا سفارت خانہ کھولا گیا, ٹھیک ہو گیا, بسم اللہ, آپ کو جو آپ کی مرضی جو آپ اپنے. لیکن جب لگی جنگ, 1000 سے زیادہ آئے ڈرونز اور سینکڑوں ٹھکے بیلسٹک, کیونکہ آپ کے ہاں امریکی بیسز ہیں, تو باقی جو عرب ممالک تھے, قطر ہو گیا, کویت ہو گیا, بحرین ہو گیا, سعودیہ ہو گیا, انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا کہ یار ایران کو سمجھائیں. جب سعودی رابطہ کیا تو پاکستان پہنچا, پاکستان نے ایران سے بات چیت بھی کی. بالکل کی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل بات مانے گی, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے کم متاثر کون ہے, سعودی عرب. سب سے زیادہ متاثر کون ہے, یو اے. تو KSA نے فون کیا پاکستان کو, اور یو اے نے فون کسے کیا, یہ میں بات ختم کر رہا ہوں. پہلے کیا نیتن یاہو کو, پھر کیا ٹرمپ کو. تو بھائی اپنے اپنے مفادات ہیں, کھیلیں پھر. اور اب آپ کے ہاں ڈیٹا سینٹر بھی آئیں گے تو بچائیں پھر. تو ایران کو جو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اس کا مطلب یہ صرف رجیم چینج نہیں تھا. نہیں, آپ وہ یہ بڑے اسکیل کی ایک اسٹریٹجی. اسرائیل میں جو امریکہ کے سفیر تعینات ہیں, ان کا نام ہے مائک ہکابی. اس کا وہ ٹکر کارلسن کے ساتھ انٹرویو دیکھیں, مشہور زمانہ, اس کے منہ سے نکل گیا کہ بائبل میں بھی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنا. وہ کہتے ہیں ہاں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک ان کا ہے انرجی کا, ایک ان کا ڈائریکٹر ہے, اہم بندہ ہے, انرجی کونسل جو ٹرمپ نے بنائی ہوئی نا, جیرڈ ایجن. اس کا کل پرسوں کو انٹرویو, اس نے کہا کہ یہ ایران کا تیل بھی وینزویلا کی طرح لینا ہے. ہاں جی, ٹھیک. یہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, لیکن یہ 2 چیزیں بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ 9-10 کروڑ کی آبادی ہے, 1.5-2 کروڑ کی نہیں ہے. یہ لیبیا نہیں, عراق نہیں. اس سے بھی زیادہ جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے نا نظریاتی گزشتہ 47 برس کے اندر, اگر ان کو کچھ سمجھنا ہوتا تو یہ جناب آیت اللہ کی شہادت کے بعد جو گریہ تھا, جو ماتم تھا, اس کو دیکھ لیتے, سمجھ جاتے کہ یہ کہانی کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نیوی ختم کر دی, 56 جہاز, 51 جہاز کہہ رہا ہے میرے خیال, پہلے 46 کہتا ہے, پھر 47, پھر 51. اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ میں مان لیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نیوی تباہ کر دی, ختم. کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہرمز کی میں سے جہاز نہیں گزر پا رہا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے بھائی, جیسے شاہد ڈرونز ہے نا, جس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, سب سے زیادہ, ہاں, اسی طرح سے ان کے پاس نیوی کی کشتیاں خودکش. ہاں جی,
شاہد ڈرونز کی طرح. اس کا کام ہی یہ جا کے ٹھوک جانا ہے. تو اتنی مہنگی قیمتی کشتی یا بحری بیڑا, اس کو ایک یا دو ڈرون ٹھک گئے, ہاں جی بالکل, معمولی سا سوراخ ہو گیا, تو گیا وہ تو فارغ ہو گیا. تو اس لیے وہ انہوں نے ابراہم لنکن بھی پیچھے لے گیا نا. وہ کیوں نہیں آیا؟ ہاں وہ دوبارہ نہیں آیا, یہ تو جیرلڈ ڈارفورڈ بھی لے کے, جس کا سیوریج خراب ہو گیا تھا, تو وہ کہاں گیا؟ وہ دونوں بحری بیڑوں کا پلان ان کا فیل ہو گیا. اوقات جو آپ کا گھمنڈ ہوتا ہے نا, وہ فطرت کو پسند نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر ایران کی یہ جنگ ایک نیا انٹرنیشنل آرڈر پیدا کرے گی, اور اس میں صرف براہ راست امریکہ کھلاڑی نہیں ہوگا, رشیا اور چائنا بھی کھلاڑی ہوں گے, اور اب ملٹی پولر بنے گا, اور دنیا مستقبل میں ایسی جنگیں نہیں دیکھے. گون آر دی ڈیز فار لبرل ڈیموکریسی. یہ جو UN کے چارٹر اور یہ جو عالمی حقوق, انسانی تنظیمیں, یورپ کی ڈیموکریسی, اور یہ جو ہمیں سو کال جمہوریت کا سبق پڑھایا جاتا تھا, گون آر دا ڈیز. ان جمہوریت پسندوں کے کرتوت میں نے ایپسٹین فائلز میں دیکھ لی ہیں, ایک بات. لیکن بہرحال پھر بھی جمہوریت کا جو ایک لبرل ڈیموکریسی کا ایک ششکا تھا, مزیدار تھا, اچھا تھا, ایک امید تھی کہ اس سے سسٹم چلتا ہے. اب آگے ایک پاپولسٹ اور پاپولر اپروچ, اور بالخصوص دائیں بازو کی سخت گیر. آپ دیکھیں جرمنی میں کس قسم کی سیاست کا ظہور ہو رہا ہے, نیدرلینڈ میں جس قسم کی سیاست کا ظہور ہو رہا ہے, آپ کی سوچ ہے اتنا سخت, اور فرانس میں بالکل. پھر آپ دیکھیے UK کا کیا حال ہوا پڑا ہے, امریکہ, بھارت, نریندر مودی, جی پورا جگہ. یورپ مرکز تھا نا, میں نے اس پہ پورا لبرل ڈیموکریسی پہ پروگرام کیا ریسنٹلی کہ پورا یورپ کیسے اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. پڑھے لکھے بندے, ہم ذرا عام صحافی ہیں. نہیں, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ڈیکے ہو گیا. اس کی برابری پہ جو نئی شے آئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, وہ ٹرمپزم ہے, پاپولزم ہے, پاپولسٹ اپروچ ہے, پولرائزیشن ہے, اور دھونس ہے, طاقت ہے. اس کی عمر تھوڑی ہوگی, پاپولسٹ کی تو نبض یہی ہے کہ اس کی عمر تھوڑی ہوگی, لیکن اس کی تباہی زیادہ. تو اب یہ دیکھنا مجھے یہ ہے کہ یہ جو نیا سسٹم ٹرمپ کی ہیجمنی سے قائم ہوا, جس میں UN تو عملی طور پر ختم ہو چکی ہے, اس لیے تو بورڈ آف پیس نے واضح کر دیا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سومرو صاحب کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کی مائٹ از رائٹ کی پالیسی یا اس کی عمر کتنی ہے, 4 سال, 8 سال یا 10 سال, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور جب یہ اس کا ڈبیکل آئے گا تو پھر کیا نیا سسٹم آئے گا. نیا سسٹم آنے سے پہلے ایک بات تو ازر من شمس ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا ریٹن آن دی وال ہے, وہ یہ ہے کہ نیو بلاکس کی پالیٹکس شروع ہو چکی ہے. جیسے پاکستان, سعودیہ اور ترکیہ تھا آپ کے ساتھ, چین تھا, اس طرح کی بن رہی تھی. ایسے پیرلل انڈیا UAE کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ مل کے بلاک بنا رہا ہے, ہیگزاگونل جو بلاک ہے. سو از دا کیس برکس کے دیکھ لیں آپ, سو از دا کیس شنگھائی تعاون تنظیم کو دیکھ لیں. تو اب ملٹی پولر دنیا ہی ہوگی, کیونکہ کوئی ایک ملک کسی ایک ملک کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتا. ملٹی پولر ہی سروائیول ہوگا. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کبھی کبھی لگتا ہے بڑی بلیسنگ ہے, کبھی لگتا ہے کہ یار اتنے کیوں ہو گیا, بالکل صحیح, اس کی وجہ سے ہمارا سارا چیزیں. پاکستان نے ہمیشہ ایک فائن تھن بیلنس کریٹ کرنا ہے, اور وہ چائنا, امریکہ, افغانستان, ایران, انڈیا, مطلب جی اجدہے بیٹھے ہوئے ہیں خوفناک. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ اجمل جامی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ ایران جنگ مستقبل میں یقیناً ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے لیے کچھ اچھے نتائج پیدا کرے گی, اگرچہ اس کی قیمت ایران چکا رہا ہے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے اس پورے سینیریو کے اندر کہ ٹرمپ اور اس کی پیوٹن کی جو آپس میں ٹیلی فونک بات ہوئی ہے, اس کا واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اس جنگ کو رکوانے میں آج بھی رشیا براہ راست اتنا ہی انفلوئنشل ہے جیسے وہ کولڈ وار سے پہلے تھا, دوسری عالمی جنگ میں تھا, پہلی عالمی جنگ میں تھا. آج بھی رشیا انفلوئنس کر رہا ہے, اور ٹرمپ جو ہے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. بھاگ جائے تو اچھی بات ہے, کم از کم یہاں جنگ کا ماحول ختم ہوگا, اور یہاں پر جو انسان ہے, خاص طور پر ایرانی عوام, وہ تھوڑا چین کا سانس لے گی. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.